الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ حضرات، یہ سورہ رات کی کچھ چند آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا۔ گزشتہ سے پہلے ہفتے میں یہاں پر بات آ کر رکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو وہ انسانوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر یہ فرشتے نہ ہوں تو جنات، شیاطین انسانوں کو بہت تکلیف میں ڈال سکتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں۔ کرامن کاتبین تو ساتھ میں رہتے ہی ہیں جو اعمال کے لکھنے پر ان کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ آدمی کو کبھی تھوکنے کی ضرورت پڑے تو سیدھی طرف نہ تھوکے، اس لیے کہ سیدھے کندھے کی طرف فرشتہ آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی بائیں کندھے کی طرف بھی تو فرشتہ ہوتا ہے، سیدھے کی طرف ہے تو بائیں کی بھی طرف ہے، تو بائیں تھوکنے کی اجازت ہے تو دائیں کی کیوں نہیں؟ اس کی وجہ لکھی ہے کہ دائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ اچھائیوں کو لکھنے پر معمول ہے، اور اس فرشتے کے ماتحت یہ فرشتہ ہے تو یہ بڑے درجے کا فرشتہ ہے۔ تو ایسی ضرورت پیش آئے تو بڑے کی طرف یہ کرنے کے بجائے اس طرف کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ تو فرشتے تو اس کندھے پر بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے حضرات ہیں جو اسلامی بیسک معلومات ہیں نہ ہونے کی وجہ سے تھوکنے کا طریقہ تک نہیں معلوم، جب کبھی تھوکیں گے ادھر ہی تھوکیں گے، حالانکہ سیدھے طرف تھوکنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اب کسی کو بتاؤ تو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا، یہ ایک عام لوگوں کا جواب ہے، حضرت ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ ارے بھئی کیوں کوئی تمہیں بتائے گا؟ تمہاری ذمہ داری ہے تم سیکھو، تم مسلمان ہو، اللہ پر ایمان لائے ہو، تب اللہ کی کیا پسند کیا نہیں پسند ہے، رسول نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تم سیکھو۔ ایسا تو تم کبھی نہیں کہو گے کہیں تمہیں پولیس والے نے پکڑ لیا ٹریفک کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ بھی ایسا بھی کوئی اصول ہے، ایسا کہیں گے آپ؟ فوراً کہے اس کا جواب وہ جو دے گا وہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ تو بہرحال سوال یہ ہے کہ جب فرشتے انسان کی حفاظت کے کام پر مامور ہیں لیکن پھر بھی آدمی کو کبھی نہ کبھی تکلیف پہنچتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی جل جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، ایسا کیوں؟ اور حتیٰ کہ موت بھی آ جاتی ہے، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب میں نے یہ کل کی یا اس سے پہلے کی مجلس میں دیا تھا۔ دوسرا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی حالت کو نہیں بدلتے ہیں جب تک وہ خود اپنے آپ پر کوئی مسئلہ نہ لا لے۔ اللہ ایک آدمی کو اچھی حالت میں رکھیں تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب اگر وہ آدمی اللہ کا شکر ادا کیے بغیر
نافرمانی میں پڑتا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرشتوں کو ہٹا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مشکلات میں پڑتا ہے۔ تو کسی پر کوئی حالات آتے ہیں تو وہ حالات اچانک نہیں آ جاتے ہیں، وہ حالات آتے ہیں اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ کوئی آدمی کوئی برائی کرتا ہے تو فوراً پکڑ نہیں فرماتے ہیں۔ حالات بہت پہلے بگڑے ہوئے رہتے ہیں، لیکن اس کا اظہار آدمی کو تب ہوتا ہے جب وہ پکڑ میں آتا ہے۔ اچانک آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جا کر کوئی اپنی طبیعت کی شکایت کرتے ہیں، تو آج کل ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو شوگر ہے؟ وہ کہتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک مرتبہ شوگر چیک کرا۔ اب وہ جب شوگر چیک کراتے ہیں تو لگتا ہے کہ زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے دوپہر میں کچھ زیادہ کھا لیا تھا، میٹھا وغیرہ، اس لیے۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا، تو HbA1c چیک کرائیے۔ اب جب HbA1c خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 3 مہینے سے حالت بری ہے۔ یہ تو آج کا تو آپ نے تسلی دے لیا کہ دوپہر میں دعوت تھی، میں نے کھا لیا میٹھا، لیکن HbA1c میں پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 3 مہینے پہلے سے بگڑ چکا ہے۔ اس کا اظہار اب ہو رہا ہے، آپ کو کوئی پریشانی آئی ہے تب جا کر ہو رہا ہے، تو اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی کسی کی حالت نہیں بدلتے ہیں، لیکن جب وہ خود اپنی اس حالت کو بدل لیتا ہے، ناشکری میں آتا ہے، تو اب اس کے وبال آتا ہے۔ مثلا تاریخ کو دیکھیے، تاریخ کو پڑھیے، مغلیہ سلطنت کا ایک لمبا دور رہا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال سے زیادہ پورے غیر منقسم ملک پر ان کی حکومت رہی، لیکن اس کے بعد حالات جب بگڑے ہیں، بدلتے گئے ہیں۔ تاریخ نے یہ بھی واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دلی کی جامعہ مسجد پر مغلیہ سلطنت کے شہزادے بھیک مانگ رہے تھے، بھیک دینے والے دوسرے بھکاریوں کو دے رہے تھے، ان کو بھیک بھی دینے سے منع کر رہے، کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ حالت دیکھنے کو ملی۔ تو آہستہ آہستہ ایک چیز جو ہے بگڑتی ہے یا سدھرنا ہے تو دھیرے دھیرے کام ہوتا ہے۔ اب امت مسلمہ جو ہے اس وقت جس ڈگر پر چل رہی ہے، ان کو چینجز لانا ضروری ہے۔ اب چینج نہیں ہوں گے تو اللہ تو بڑے بے نیاز ہیں۔ آپ سورہ اخلاص میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ الصمد، اللہ بڑے بے نیاز ہیں۔ بھئی جب تمہیں خود اپنی فکر نہیں تو اللہ کیوں فکر کرے؟ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب کے سب اللہ کی طرف محتاج ہو۔ اللہ بڑے غنی ہیں اور بے نیاز ہیں، انہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تمہیں سب کچھ سہولتیں دینے کے بعد ہدایت کے راستے کے اسباب سب رکھے، اب تم چھوڑ کر جاتے ہو تو اب کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے تو فرشتوں کو ہٹا لیا جاتا ہے، چونکہ اس نے وہ اعمال کیے جس کی وجہ سے فرشتوں کو وہاں سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ ان میں بہت ساری جگہیں ہیں، حدیث میں بتایا گیا کوئی آدمی گناہ کبیرہ کر رہا ہوتا ہے تو اس موقع پر ایمان بھی نکال لیا جاتا ہے۔ لا یزنی حین یزنی وہو مؤمن، کہ کوئی آدمی گناہ کبیرہ کر رہا ہے تو وہ کرتے وقت میں اس کی ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اس موقع پر اس کا انتقال ہو جائے تو کفر کی حالت میں انتقال ہوتا ہے۔ اس لیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے ہیں یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے حالت کو، اپنے آپ کو بدل لیتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کسی قوم کو برائی پہنچانے کا، تکلیف میں ڈالنے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اب کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔
آپ نے اپنی حالت بگاڑی، ناشکری کی، تو اب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے، اب پوری دنیا مل کر آپ کی اس مصیبت کو ختم کرنا چاہے تو نہیں ختم کر سکتے۔ کیوں؟ آپ اپنی حالت کو بگاڑ لیے۔ اب اس آیت کے تناظر میں آپ دیکھیے کہ ملک میں بہت چھوٹی چھوٹی ذاتیں جن کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، اور ایک امت مسلمہ ہے یہ ابھی تک جو ہے پدرم سلطان بوت کے خواب میں سو رہی ہے۔ ابھی ہم تو بڑے ہیں، ہمارے باپ دادا تو یہاں حکومت کی اسی ضام میں سو رہے ہیں، تو وہ دن بدن کھوتے جا رہے ہیں۔ اٹھنا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اب کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ بھئی جب اللہ ہی کچھ نہیں کرنا، بھئی اللہ کرنا ہے تو آپ کو بھی تو کچھ کرنا، حرکت کرنا ہوگا۔ آگے چل کر اللہ اس کے لیے ایک بڑی اچھی مثال دے رہے ہیں، اسے بھی وہاں پر سمجھیے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کارسازی کر سکے اس آدمی کی۔ هُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفا، جس سے تم ڈرتے ہو، وَطَمَعًا، اور بجلی کے دیکھنے سے آدمی کو جہاں ڈر ہوتا ہے وہیں امید بھی بنتی ہے کہ بھئی بارش ہونے والا ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی لگتی ہے کہ بارش ہوگی۔ اب شہر کے لوگوں کو تو یہ بجلی کا، بارش کا مسئلے سے کوئی مطلب ہی نہیں، اس لیے کہ ان کو بارش ہو نہ ہو ان کی جو آپ کا مسئلہ ہے اس سے ان کو کوئی تعلق نہیں۔ لیکن دنیا کی بڑی آبادی، ملک کی بڑی آبادی گاؤں دیہاتوں میں رہتی ہے، جہاں پر بارش وقت پر ہونا ان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو جہاں بجلی سے خوف لگتا ہے وہیں آدمی اس سے امید بھی بنتی ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو جو ہے چلاتے ہیں۔ کتنا بڑا پانی سے بھرا ہوا بادل ہوتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر چلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی کاریگری دیکھی۔ ایک ایک بادل، کبھی بعض مرتبہ بادل پھٹ جاتے ہیں، گرتے ہیں تو پورا علاقہ تہس سے نہس ہو جاتا ہے۔ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ بادل گر جانے کی وجہ سے وہ علاقہ تہس سے نہس ہو گیا۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، رعد کے معنی ویسے تو بجلی کے ہیں، مفسرین نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں کہ رعد یعنی بجلی بھی اللہ کی تسبیح، حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ ایک تو یہ تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بارشوں کے کام پر جو فرشتہ مامور ہے، چیف اس کا جو ہے، اس کا نام رعد ہے، وہ بھی تسبیح کرتا ہے۔ بحمدی ویسبح الرعد۔ آپ کہیں گے کہ بجلی کیسے جو ہے اللہ کی حمد بیان کرتی ہے؟ یہ بات 15ویں پارے میں آئے گی۔ ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا نہ بیان کر رہی ہو۔ میں نے کبھی سنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، میں اس درخت کو بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت ملنے سے پہلے بھی جھک کر سلام کیا کرتا تھا مکے میں۔ تو ان چیزوں میں شعور ہوتا ہے، جانور ہو کوئی بھی چیز ہو اس میں شعور ہوتا ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے، آپ کو یہ چیز نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن الحمدللہ اب سائنس نے ترقی کیا تو پتہ چل رہا ہے معمولی جانوروں کو جو اس پر ریسرچ آ رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ ان میں کتنا زیادہ کامن سینس ہے، ان میں کتنی زیادہ لیاقتیں ہیں۔ چینٹی معمولی سا ایک کیڑا، اس کی پلاننگ، اس کے سلسلے میں جو تحقیقات آتی ہیں پتہ چلا۔ جب وہ اتنا سب کر رہے ہیں تو اللہ کی حمد و تسبیح بھی کر رہے ہیں،
آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، جیسے ان کی باتیں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے، ان کی تصویر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور بجلی بھی اللہ کی ہم میں تسبیح میں لگی ہے، اور وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے جو ہے لگے ہوئے ہیں تسبیح و تحمید۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بجلیوں کو بھیجتے ہیں، گراتے ہیں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، بس جس پر چاہتے ہیں اسے گرا دیتے ہیں، بجلی جس پر چاہتے ہیں گرا دیتے ہیں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ تو بجلیوں پر بھی ان کی حکومت ہے، جہاں چاہتے ہیں جس پر چاہتے ہیں برے لوگوں پر گراتے ہیں۔ اور یہ لوگ ہیں مکے کے، اللہ کے سلسلے میں بحثیں کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے نہیں ہے۔ اب ان کی تعداد موجودہ زمانے میں پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اللہ کے بارے میں بحثیں، بھئی اللہ ہیں تو کہاں ہیں، نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں، ہم پریشان ہیں تو ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے، عجیب عجیب سوالات کر رہے ہیں۔ ان سب کے جوابات ہیں، یہ کوئی نئے سوالات نہیں ہیں۔ آدمی سوچتا ہے پہلے کے لوگ دیوانے تھے، پہلے لوگوں کو کوئی اس بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں اب کے لوگ دیوانے ہیں پہلے کے مقابلے میں۔ ضرورت ایجاد کی ماں، ایک چیز کی ضرورت پیش آئے گی، آدمی اسے بنائے گا۔ اب مثلاً آپ کہیں کہ پہلے کے لوگ پاگل تھے تو جو پرانی جو تعمیرات ہیں اس کا کوئی بدل بتائیے آپ۔ دلی کی جامع مسجد ہو، لال قلعہ ہو، تاج محل ہو، اس سے بڑھ کر 4000 سال پرانا مصر میں جو اہرام مصر ہے، پیرامڈس، اب تک قوم نہیں سمجھ پائی ہے، کسی کے پاس صحیح جواب نہیں ہے کہ اہرام مصر کیسا بنایا گیا۔ اتنے لمبے جو پیرامڈس ہیں، کئی ہیں، 3 تو بہت مشہور ہیں، اس میں ایک ایک جو پتھر لگا ہوا ہے وہ کہاں سے لا کر کیسے رکھ کر اس کے اوپر بٹھائے۔ ریسرچ چل رہا ہے، آئے دن الٹی سیدھی عجیب عجیب باتیں آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ جنات نے اٹھا کر رکھا، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں۔ ایک لطیفہ سنیے اسی پر، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے آپ بیتی میں، عرب کے اندر ہاتھی نہیں ہوتے، عرب کے اندر ہاتھی نہیں، کیونکہ ریگستان ہے، ریگستان میں ہاتھی نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے ملک میں بھی ہم لوگوں کے لیے ہاتھی کوئی عجیب چیز نہیں ہے، چونکہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں تھوڑا سا آگے نکلیں گے جنگلات شروع ہو جاتے ہیں، بہت سی مرتبہ روڈوں پر بھی دیدار ہو جاتا ہے۔ تو عرب کے اندر ہاتھی نہیں، وہاں ایک مرتبہ کہیں سے ہاتھی آیا اور چلا گیا۔ اب گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ اتنے بڑے بڑے جو نشان ہیں، ہاتھی کے پیر کے بڑے بڑے نشان ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اب انہوں نے گاؤں میں جو سب سے سمجھدار آدمی تھا ان کے حساب سے اس کے پاس پہنچ کر کہنے لگے بھئی ایک عجیب بات ہے، یہ نشانات اتنے بڑے ہیں، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اب وہ گاؤں کا جو سب سے ذہین آدمی تھا اسے بھی ہاتھی کا کوئی معلومات نہیں تھے، اس نے آ کر دیکھا، سوچا اب کیا کہوں، لوگ تو پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا سمجھ میں آ گیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں سمجھ گیا ہوں، یہ ہوا کیا ہے کہ کسی آدمی کے پیر میں کچھ مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو چکی دیکھا ہوگا آپ نے، پرانے لوگ تو چکی کو جانتے ہیں جو پیستے تھے، تو کوئی آدمی کو کچھ مسئلہ پیش آ گیا ہوگا تو پیر کے بیلنس کے لیے اس نے چکی کو اپنے پیر پہ باندھ لیا ہے، وہ رکھ کر گیا ہے۔ تو گاؤں کے لوگوں نے بھی کہا ہاں بھئی صحیح، انہوں نے پہچانا، چونکہ وہ گول گول تھے تو انہوں نے کہا صحیح۔ تو یہ حالت ہے۔ تو بہرحال بجلیاں گرتی ہیں، کئی جگہ وہ بجلی کے جو ٹکڑے وغیرہ مل جاتے ہیں، سنا وہ بھی لاکھوں روپے، اس کروڑوں روپیوں میں وہ چیز بکتی ہے، وہ اوپر سے جو گر جاتی ہے وہ بھی گرتی ہے۔
ख़ास तौर पर गांव देहातों में बिजलियों के मौके पर, बारिशों बिजलियों के मौके पर साइंस कहती है कि भाई नीचे अगर कोई धात होती है उस पर वो अटैक करती है। हालांकि धात पर, इंसान में भी धातें हैं, इंसान पर बहुत मर्तबा डांट होती है। कई लोग ऐसे हैं जिन पर पड़ी और वो ख़त्म हो गए। अल्लाह फरमाते हैं वहुम युजादिलूना फिल्लाह, ये अल्लाह के बारे में बड़ी बहसें कर रहे हैं कि हमें वो नज़र नहीं आती। भाई नज़र तो आपकी, अक़ल भी आपको नज़र नहीं आती। मुझे बताइए, इंसान कहता है मैं अक़लमंद हूँ, अक़ल कहाँ है? दिमाग खोल कर दिखाइए। आप खोलेंगे रगें मिलेंगी, खून मिलेगा, अक़ल कहाँ है? एक पागल आदमी के सर को भी खोलकर आप जो है दिखा दीजिए, एक अक्लमंद जो सबसे ज़हीन है उसके सर को भी खोलकर दिखाइए। दोनों के सर में कहाँ है वो चीज़ जो इसके पास ना होने की वजह से इसे पागल खाने में, निमास में डाले हैं, और इसके पास होने की वजह से शहर का सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी बना हुआ है। लेकिन अगर आपको नज़र नहीं आई तो आप ये थोड़ी ही कहेंगे कि भाई वो नहीं, मैं अक़ल है तो दिखाओ। गूंगे लोग, आप उनकी ज़ुबान देखिए, पूरी ज़ुबान रहती है। बहरे लोग हैं, कान तो पूरे हैं। आप कहते हैं कि भाई ताकत नहीं है सुनने की, कहाँ है वो ताकत? दिखाइए हमें। आप कहेंगे नज़र नहीं आती। भाई आजकल तो इसको बहुत सारे जो दूरबीन है उसमें दिखाइए ना, जो छोटे छोटे जरासीमों को भी इतना इतना बड़ा दिखाता है वो, उसमें तो दिखाइए। आप कहते हैं कि भाई इस आदमी के दिल में बड़ा कीना है। भाई हमारा ही कराइए, दिखाइए कहाँ है वो कीना, हसद, गुस्सा। लेकिन मानते तो हैं नहीं, भाई इस आदमी का मिजाज ऐसा है, बहुत गुस्सेला है। कहाँ है वो? तो क्या कोई चीज़ नज़र ना आना इस बात की दलील है कि वो नहीं है? ये तो कोई दलील नहीं हुई। वो शदीदुल मिहाल, और अल्लाह तबारक व तआला बड़े ज़बरदस्त जो है आरसाज हैं, पकड़ करने वाले हैं। लहू दावतुल हक़, उन्हीं के लिए जो है हक़ बात की जो है दावत है। और जो लोग बुलाते हैं उसके अलावा जिनको पुकारते हैं, ला यस्तजीबूना लहुम बिशै, वो लोग इनकी कोई बात का जवाब नहीं देते। जो लोग अल्लाह को छोड़कर जिन बुतों को पूज रहे हैं, पुकार रहे हैं, वो उसका कोई जवाब नहीं देते। जैसे कि कोई शख्स अपने हाथों को फैलाए हुए पानी के पास ये कहे कि पानी आए, मुंह में आ जाए, तो हरगिज़ पानी मुंह में नहीं आता जब तक वो ना पी ले। गिलास रखा हुआ है, आप पानी को बुलाएं तो बताइए क्या पानी अंदर चला जाएगा? बल्कि आप गिलास लेकर मुंह में डालेंगे तब भी जब आप निगलना ना चाहें तो अंदर नहीं जा सकता। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कबासिती कफ़ई, जैसे किसी आदमी ने हाथों को फैला दिया पानी की तरफ ताकि वो मुंह के अंदर पहुंच जाए। वमा हुवा बिबालिग़ी, और वो मुंह के अंदर पहुंचने वाला नहीं है। वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल, और जो इनकार करने वाले हैं, नाफरमान हैं, उनकी जो पुकार है, उनकी जो दुआएं हैं, वो कुछ नहीं है, वो भटकती फिरती रहती है। दुआएं या जो कुछ भी वो पुकार रहे हैं वो कुछ नहीं है, ज़लाल है, भटकती फिर रहे हैं। आगे की जो आयत है ये सजदे की आयत है। इस आयत को मैं पढ़ूँगा, जो भी हज़रात आप सुन रहे हैं बाद में एक सजदा ज़रूर कर लीजिए। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल, और अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीनें सजदा करते हैं, उसी के सामने झुके हुए हैं। अल्लाह ही के सामने आसमान और ज़मीन सजदा करते हैं। कुछ खुशी से करते हैं, कुछ मजबूरी से करते हैं। जो कुछ आसमानों में और ज़मीनों में है वो सब अल्लाह के सामने झुका हुआ है। कुछ खुशी से झुके हुए हैं, कुछ जो है मजबूरी में झुके हुए हैं। 24वें पारे में भी एक आयत आएगी जिसमें अल्लाह फरमाते हैं हमने ज़मीनों को, आसमानों को बनाने के बाद कहा इतिया, चले आओ सजदा करो हमें, चाहे खुशी से करो चाहे मजबूरी से करो, करना। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वो ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल, और साये भी सुबह शाम जो है अल्लाह तबारक व तआला को सजदे करते हैं।
تو یہ آیت جب اس طرح کا مضمون آتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین سجدہ کر رہی ہے، آسمان کر رہی ہے، سائے کر رہے ہیں، تو ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے ایسی آیتوں کے موقع پر سجدہ فرمایا، اسی لیے ہم بھی جب اس طرح کی آیتوں کو سنیں تو سجدہ کریں۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، پڑھنے والے پر بھی سجدہ ہے، سننے والے پر بھی سجدہ ہے، اور سجدے کے لیے کوئی الگ سے نیت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں سجدے کی نیت کیا ہے؟ کچھ نہیں، کھڑے ہو جائیے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک آیت سنیں، اس کا سجدہ کرنا ہے، اور اگر بیٹھے ہیں تو بیٹھ کر ہی جو ہے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں، 3 5 7 9 10 9 11 مرتبہ دعا پڑھیں جو سجدے میں دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں۔ بیٹھے تو بیٹھ ہی جائیں، اٹھ کر کھڑا ہونا ضروری نہیں، کھڑے ہو کر جانا ضروری نہیں۔ بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں، آ کر پہلے بیٹھیں گے پھر اٹھ کر نماز پڑھیں، کہتے ہیں کہ بھی ایسا کرنا چاہیے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں، اغلاط ہیں، اللہ جزائے خیر دے حضرت تھانوی قدس سرہ کو، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اغلاط العوام۔ ان کے زمانے تک جو چیزیں ان کو معلوم ہوئی، اس کتاب میں انہوں نے صرف ان چیزوں کو جمع فرمایا جو لوگوں میں عام ہیں لیکن ہیں وہ غلط۔ جیسے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے سے متعلق بھی بہت سی غلطیاں، بہت سے اغلاط لوگوں میں ہیں، بہت سے لوگ بہت سی ایسی چیزوں میں ملوث ہیں کہ جو شرعی اعتبار سے بہت ہی خطرناک ہیں۔ بعض حضرات خاص اس موقع پر ایک دعوت بھی کرتے ہیں، اور اس دعوت میں صرف ویج آئٹمز جمع کرتے ہیں۔ بھئی آپ ترکاری روز کھائیں، گوشت نہ کھائیں، کوئی پکڑ نہیں، لیکن آپ مخصوص کر دیں کہ آج کے دن وہی کھانا ہے، دوسری چیز کھائیں گے منع ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، مجھے معلوم نہیں، ایک بڑے اہتمام سے دعوت آئی، نوجوان تھا میں اس وقت، 30 سال پہلے کی بات، میں چلا گیا۔ اب گیا تو دسترخوان بڑا وسیع بچھا ہوا تھا، اب وہ سب چیزیں آ گئی، میں دیکھا تو ہر چیز میں جو ہے وہ ترکاریاں ہی نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھئی مین آئٹم کہاں ہے؟ تو بولے کیا مین آئٹم؟ میں نے کہا بھئی گوشت کہاں ہے؟ کوئی بھی گوشت نظر نہیں آ رہا، نہ چڑیوں کا، نہ مرغیوں کا، نہ بڑے کا، نہ چھوٹے کا۔ جنہوں نے دعوت دی تھی وہ بڑے شدید ناراض ہو گئے میرے سے، انہوں نے کہا کہ آپ نے پورا دن برباد کر دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا گوشت کا نام کیسے لیے اس دسترخوان پر، پورا ثواب بھنگ ہو گیا۔ میں نے کہا بھئی مجھے بتانا چاہیے تھا، میں تو سمجھا اتنے اہتمام سے دے رہے ہیں، تو آ گیا۔ کہا نہیں، آج کے دن گوشت کا آنا تو چھوڑیے، اس کا نام لینا بھی درست نہیں۔ اور آدمی کیا سمجھ کر کر رہا ہے؟ ثواب سمجھ کر کر رہا ہے۔ حضرت تھانوی نے اس کتاب کا نام ہے اغلاط العوام، صرف اسی طرح کی چیزوں کو جمع کیا ہے۔ ہر ٹاپک کو انہوں نے الگ الگ رکھا، عقیدوں سے متعلق، نکاح سے متعلق، نماز سے متعلق، روزوں سے متعلق، بے شمار چیزیں۔ جیسے کہ عقیدوں میں حضرت نے رکھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کوا گھس گیا، الو گھس گیا تو اب وہ گھر گرنے والا ہے، گھر میں نحوست آ گئی، وہ تمام چیزوں کو حضرت نے جمع کیا۔ پڑھنا چاہیے، ہماری اولاد کو اس کی تربیت کرتے رہنا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجے میں جانے کا طریقہ بتایا، آنے کا طریقہ بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، پاکی صفائی کا طریقہ بتایا، تو ہم کیوں یہ چیزیں جو ہے اپنی اولاد کو نہیں بتاتے ہیں؟ اپنی اولاد کو تبھی بتائیں گے جب ہمیں بھی کسی نے بتایا، اب وہ کہیں گے ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ یہ نہ بتانے والا جو سلسلہ ہے اسے ختم کرنا ہوگا۔ گھروں کے اندر اب آنے والے دنوں میں جو تعلیمی نظام، جو سسٹم لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ سسٹم اگر آ جاتا ہے تو بہت جو ہے دینی تعلیم کے لیے مسائل پیش آئیں گے۔
اس لیے اب ہر گھر میں آدمی کو اپنے بچوں کے لیے دینی چیزوں کو سکھانے کے لیے اسے سنجیدہ ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے حضرات علماء اکرام نے ہر موضوع پر جدید اور قدیم دونوں انداز میں مختصر طور پر بہت کام کر گئے۔ چھوٹی سی کتاب ہے، بہت پہلے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا تھا، تعلیم الاسلام۔ تعلیم الاسلام بھی اگر گھر میں جو ہے اسے جو ہے پڑھ لیا جائے، اس میں جو چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹے سوال جواب کے انداز میں اسے کر لیا جائے۔ آج کے جو بچے ہیں ہم لوگوں کے مقابلے میں بڑے ذہین ہیں، ان کے کیسے کیسے ٹاپکوں پر کتابیں پڑھ لیتے ہیں، 50 100 صفحے امتحان کے لیے یاد کر لیتے ہیں۔ وہ تو بہت مختصر ہے، بیسک اور بنیادی چیزوں کو سکھانا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں پر سجدہ کیا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ بات یہاں سے نکل گئی تھی کہ سجدے کے لیے لوگ کھڑے ہونا ضروری سمجھتے ہیں، کرنے کے بعد اٹھنا سمجھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے، گھر میں قرآن پورا پڑھا جا رہا ہے، آخر میں عورتیں کسی جوان بچی سے کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا پورے سجدے تم کر لو۔ پڑھا کسی نے ہے، سجدے کوئی اور کر رہا ہے، 14 سجدے وہ بچی کر لیتی ہے۔ بلکہ بہت ساری مرتبہ بچپن میں مجھے کہتے تھے بیٹا مسجد کو جاری نہ 14 سجدے کر لو، قرآن تو ہمیں پڑھنی ہے۔ بھائی میں نے وہ سجدے کی آیت سی نہیں پڑھی تو میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ ایک دوسرے کا، جیسے مینا میں ہوتا ہے حج کے موسم میں، جو ڈیرے میں نوجوان بچہ رہتا ہے، بوڑھے لوگ جو ہے اسے ذرا سلام دعا جوس پلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا جا رہے ہو ہمارے بھی کنکر مار دینا۔ وہ کہتا کوئی بات نہیں، لائیے آپ کی بھی کر دینے، میرا تو کر ہی رہا ہوں۔ اور ان کا پورا حج برباد۔ جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے اس آدمی کے لیے کنکریاں جا کر مارنا واجب ہے۔ بھیڑ رہتی، بھائی بھیڑ تو 24 گھنٹے نہیں رہتی، اور اب تو الحمدللہ کئی فلور بنا دیے گئے ہیں۔ اور دوسرا، جن حضرات نے 2005 سے پہلے حج کیا ہے ان کو معلوم ہے پہلے شیطان بہت چھوٹا تھا، اب اسے کھینچ کر بہت لمبا کر دیے ہیں۔ پہلے تو یہ اس سے بھی چھوٹا پلر تھا، اسی کو مارنا پڑتا تھا۔ اب شیطان کو سعودی نے کہا بھائی آدمی بھی بہت ہو گئے، اللہ ذرا کھینچو، بڑا لمبا کر کے رکھ دے، آرام سے مار سکتے ہیں۔ قل من رب السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ قل اللہ، آپ کہیے کہ اللہ۔ قل افاتخذتم، آپ کہیے کیا تم نے بنا لیا ہے اللہ کے علاوہ دوستوں کو، بتوں کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھا ہے جو اپنے کو نفع اور نقصان تک نہیں پہنچا سکتے؟ جن کو تم نے معبود بنایا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ نقصان سے بچ سکتے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا اور بینا دیکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ہم هل تستوي الظلمات والنور، آپ پوچھئے کیا اندھیریاں، ظلمتیں اور روشنیاں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ شرکا، کیا تم لوگوں نے بنا لیا اللہ کے علاوہ اور شریکوں کو، پارٹنرز کو، خلقو کا خلق ہی، کہ انہوں نے پیدا کیا ہو جیسے کہ اللہ نے پیدا کیا ہو، فتشابہ الخلق علیہم، تم لوگ اس میں کنفیوز ہو گئے ہو کہ جیسے انسان کو اللہ نے بنایا، ان کو انہوں نے بنایا۔ ایسی کوئی دونوں چیز دنیا میں ہے کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی نے بنایا ہو اور آپ دونوں چیزوں کو دیکھ کر کنفیوز ہو کر ان کو معبود بنا لیا ہے؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، وہ الواحد القہار، اور وہ بہت ہی زبردست ہیں، زبردست اور ایکتا ہیں، طاقتور ہیں، زبردست ہیں۔ اس کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مثالوں سے بات کو سمجھائی
کہ کس طرح ہم بارش کو نازل کرتے ہیں، کیسے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، پھر کیسے سمندر میں جو جھاگ اٹھتا ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ زیورات بناتے وقت میں دھاتوں کو گرم کرتے وقت میں جھاگ اٹھتا ہے، وہ جھاگ دیکھنے کو تو اٹھ رہا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اس آیت میں مفسرین نے کہا اسی طرح بعض مرتبہ باطل بہت زوروں سے آتا ہے لیکن گھبرانے کی بات نہیں، جس طرح جھاگ بڑے زوروں سے اوپر اٹھتا ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گر کر ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح باطل بھی بڑے زور سے آتا ہے لیکن رکتا نہیں۔ اس میں تسلی بھی ہے امت مسلمہ کو۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔